ایک بادشاہ تھا جو کہ بیٹی سے نفرت کرتا تھا اور بیٹے سے پیار کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا پہلا بیٹا ہوا۔ کچھ سال بعد ملکہ پھر امید سے ہوئی تو بادشاہ کو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس دعوت پر جانا پڑ گیا۔ اس نے اسے کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو ٹھیک ہے، اگر بیٹی ہوئی تو اس کو مار دینا۔ اس بار ملکہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ ماں اپنی ممتا سے مجبور ہو گئی اور وہ اپنی بیٹی کو مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پریشان تھی کہ اگر بادشاہ آیا تو اس کی بیٹی کو مار دے گا۔ اس کی ایک نوکرانی جو کہ انتہائی رحم دل تھی، اس سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس بچی کو میں پالوں گی، اگر آپ میری مدد کریں تو یہ شہزادیوں کی طرح بڑی ہوگی، نہیں تو جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں اس پر خرچ کروں گی۔ ملکہ مان گئی اور کچھ سونا اور چاندی دے کر اپنی بیٹی کو نوکرانی کے ساتھ رخصت کیا۔ بادشاہ واپس اپنے ملک آیا اور ملکہ سے احوال دریافت کیا تو ملکہ نے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو مار دیا ہے، کیونکہ اس نے یہ مشہور کرا دیا تھا کہ یہ نوکرانی اس بچی کو لے جائے گی اور لے جا کر قتل کروا دے گی۔ کچھ مہینے اور سال گزرے کے بعد بادشاہ کی بیٹی بڑی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ نوکرانی اس کی بہت اچھی پرورش کر رہی تھی، اس لیے وہ خوبصورت تو تھی لیکن شہزادیوں کی طرح محل میں نہ رہنے کے باوجود وہ شہزادیوں کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد نوکرانی اس کو محل میں لے کر آتی ہے اور اس کی ماں سے ملوا دیتی تھی۔ اس نے اسی علاقے میں مشہور کروا دیا کہ یہ میری نواسی ہے۔ ایک دن وہ نوکرانی اور بادشاہ کی بیٹی دونوں جا رہی تھی کہ بادشاہ کی سواری سامنے آ گئی۔ بادشاہ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو بہت ہی پیاری لگی اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ اس نوکرانی کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر اور مشیروں کو رشتہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ لوگ نوکرانی کے گھر گئے اور بادشاہ کی خواہش کے بارے میں بتایا تو وہ اسے اس بات کی امید نہ تھی، لیکن وہ اپنی جان بھی بچانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ بہانہ کر دیا کہ بادشاہ جیسے امیر اور عظیم شخص کے لیے میں رشتہ نہیں جوڑوں گی۔ جبکہ بادشاہ کو پتہ چل گیا اور کہا کہ نوکرانی کو پکڑ کر لے آؤ۔ وزیر نوکرانی کو پکڑ کر لے آئے اور اس کو مار مار کر برا حال کر دیا۔ نوکرانی بیچاری پہلے ہی بہت کمزور تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور اس نے بادشاہ کو بتا دیا کہ یہ لڑکی میری نواسی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے، کیونکہ اس کو مارنا نہیں چاہتی تھی اور اتنی پیاری بچی کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی تھی۔ بادشاہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی بیٹی یعنی شہزادی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ اس لڑکی کو جنگل میں لے جاؤ، اس کی گردن کاٹ کر پھینک دو، اس کی آنکھیں اور اس کی گردن سے نکلا ہوا خون نکال کر مجھے دکھانا۔ شہزادہ اپنی بہن کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن وہ اپنی بہن کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ جنگل میں گیا تو اس نے اپنی بہن سے کہا تم جنگل کی طرف بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچا لو، لیکن بہن نے کہا کہ نہیں، تم مجھے مار دو، اگر تم مجھے نہیں مارو گے تو بادشاہ غصے میں آ کر تمہیں قتل کر دے گا اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بھائی میری وجہ سے مارا جائے۔ آخرکار بھائی نے اپنی بہن کو رضامند کر لیا اور اسے جنگل کی طرف بھیج دیا۔ شہزادے نے وہیں پر کسی ایک ہرن کو تلاش کر کے اس کا شکار کیا، اس کی آنکھیں نکال لی اور اس کا خون بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے اس آنکھوں کو شیشے کے سامنے رکھا اپنی آنکھوں کے رنگ کے ساتھ۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا رنگ بھی ملتا ہے تو وہ مان گیا کہ ہاں، واقعی میری بیٹی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہاں دوسری طرف سے جنگل میں بھاگ گئی اور وہاں پھر پھل اور سبزیاں توڑ کر کھانے لگی۔ سال گزرتے گئے اور وہ درختوں میں بے پناہ لے کر اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔
کچھ عرصے کے بعد وہاں پر ایک اور ملک کے بادشاہ کا گزر ہوا۔ جب شہزادے کی آوازیں سنی تو درخت کے اوپر چڑھ گئی تاکہ اپنے آپ کو چھپا سکے اور درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا۔ اس بادشاہ نے اسی درخت کے نیچے اپنے گھوڑے کو باندھا اور آسمان کی طرف جیسے ہی آنکھیں اٹھائی تو اسے درخت کے اوپر کوئی ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے آواز بلند کیا کہ تم کون ہو؟ کوئی جن ہو، پری ہو، فرشتہ ہو، کیا ہو؟ تم جو بھی ہو نیچے آ جاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے بادشاہ کو کہا کہ تمہارے پاس جو چادر پڑی ہے وہ ان پر پھینکو تاکہ میں اپنے جسم کو ڈھانپ کر نیچے آ سکوں۔ جیسے ہی نیچے آئی تو بادشاہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم میری ملکہ بننا پسند کرو گی؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ شہزادی مان گئی اور اس سے شادی کر کے اس کے ملک میں چلی گئی۔ کچھ سال بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا